السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑا ایک اہم سوال کیا گیا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ یہ پریشانی بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی کا ایک سسٹم ہے، اچھا سسٹم ہے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بہت پریشان کن ہوتی ہے لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ اکثر خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ساس سسر کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں لازمی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں نا، تو شرعی اعتبار سے تو حقیقت یہ ہے کہ ساس سسر کی خدمت بہو پہ فرض نہیں۔ اولاد جو ہے اس کو اپنے حق ادا کرنے چاہیے، بیٹے کو حق ادا کرنا چاہیے، بیٹا خدمت کرے۔ اب رہ گئی بات کہ کیا بہو بالکل ہی چھوڑ دے، پھینک دے ان کو، تو یہاں پر تھوڑی سی اگر ہم معاشرے کی اصلاح کر دیں گے نا، تو پھر میرے خیال سے بہو بھی اتنی ظالم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ساس سسر کو جو ہے وہ بالکل گھر سے ہی نکال دے۔ پرابلم کھڑا جو ہوتا ہے، جو نفسیات ہے، وہ یہ ہے کہ جو ساس سسر ہیں وہ بہو کے اوپر اپنا حق سمجھتے ہیں، اپنا شرعی حق سمجھتے ہیں، اپنا معاشرتی حق سمجھتے ہیں کہ اس پہ آرڈر ہم چلائیں اور ہمارے آرڈر کو وہ مانیں۔ تو یہاں سے سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں دو اصول بنانا پڑیں گے۔ جب یہ دو اصول ہم بنا لیں گے تو یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ساس سسر کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہو جو ہماری ہے وہ اس کے اوپر بالکل لازم نہیں، وہ پابند نہیں ہے، نہ شریعت اس کو پابند کرتی ہے، نہ معاشرتی لحاظ سے وہ پابند ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے۔ یہ پہلے اپنے آپ کو ہمیں سمجھانا ہوگا۔ کیوں سمجھانا ہوگا؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں، تو اگلا بندہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو آپ کے دل کے اندر اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ اپنا حق نہیں جان رہے ہوتے اور دوسرا بندہ آپ کو وہ دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اپنا ایک حق سمجھ رہے ہو، اپنا حق جان رہے ہو، اور سامنے والا وہ آپ کو نہ دے، تو آپ کے دل کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں، سازشیں شروع ہو جاتی۔ اس لیے یہ بات پہلے سمجھنا ہوگی کہ جو ساس سسر ہے ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بہو کو قرآن و سنت کی روشنی میں پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کی خدمت کرے اور لازمی کرے۔ یہ پہلے پیرنٹس کو سمجھنا ہوگا۔ اب اگلی بات، بہو یہ کہہ کے جان چھڑا دے کہ نہیں، مجھے تو شریعت نے پابند نہیں کیا تو میں خدمت کیوں کروں، ایسا ہی ہے نا۔ اب بہو کو اسلام نے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے نا، بڑا حکمت والا دین تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی بشارات دی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کسی کو عزت دو گے، آنر دو گے، تو وہ عزت آنر اللہ تمہیں دے گا۔ اگر تم کسی پہ انویسٹ کرو گے، اللہ تمہیں دے گا۔ اگر کسی کو کھلاؤ گے، اللہ تمہیں کھلائے گا۔ اگر تم کسی کی خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد سے اللہ تمہاری خدمت کروائے گا۔ تو معاشرے کے اندر ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ ہم سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، باہر دنیا بھر میں کر رہے ہوتے ہیں، تو بہو کو یہ سوچنا چاہیے یہ وہی سخاوت اور صدقہ ہے جو میں اپنے ساس سسر کے لیے کروں گی،
اگر ان کے کپڑے میں نے دھونے ہیں میں صدقہ کر رہی ہوں، اگر ان کو کھانا میں نے دینا ہے میں صدقہ کر رہی ہوں، اگر ان کو بیماری کی حالت میں بیمار پرسی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، میں صدقہ کر رہی ہوں۔ جب یہ صدقہ کرے گی، ادھر سے جو ساس سسر ہوں گے ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ یہ عورت، یہ بچی ہماری خدمت کرے، مگر یہ صدقہ جانتے ہوئے ہماری خدمت کرتی ہے، تو دونوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس بہو کو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے۔ جب یہ بہترین صدقہ ہے تو دیکھیں صدقے کی فضائل میں جب دیکھیں، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ معاشرے کے اندر آپ کو معزز کر دیتا ہے، صدقہ آپ کی اولاد کو نافرمانی سے روک سکتا ہے، صدقہ آپ کو بری موت سے بچا سکتا ہے۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قسمت میں لکھی جا چکی ہیں، آپ پر وہ مصیبتیں آنی تھی، تو صدقہ ان چیزوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس نقطے کو یاد رکھیں۔ تو جب بہو اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی تو وہ صدقہ کرے گی، اور ایسے صدقے سے کیا ہوگا کہ اس کو معاشرے کے اندر بلاؤں سے نجات ملے گی، اس کو معاشرے کے اندر عزت ملے گی۔ یہ اللہ دے گا، کسی انسان سے امید نہ رکھے، یہ وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہی ہے، وہ اللہ رب العزت سے لے گی، اور اس کے بدلے میں اگر اس کے ساس سسر بوڑھے ہیں، ان کو بر وقت کھانا دیتی ہے، ان کے کھانے کی پریشانی لیتی ہے، ان کے پہناوے کی پریشانی لیتی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، تو یقین جانیں اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جب یہ ساس بنے گی، جب یہ ساس کے لیول پہ آئے گی، جب اس کی بہو آئے گی، وہ بھی اس کے ساتھ وہی سارا کچھ کرے گی، ویسے ہی صدقہ کرے گی، اللہ اس کو پابند کر دے گا۔ تو یہ ایک کمال شریعت نے ہمیں نقطہ دے دی ہے کہ پہلا نقطہ کہ ساس سسر کو سمجھنا چاہیے کہ بہو شریعت نے پابند نہیں کی ہماری خدمت کے لیے، اور بہو کو سمجھا دیا کہ تم پابند تو نہیں ہو، مگر تم جب اپنے ساس سسر کے ساتھ حسن سلوک کرو گی، اپنے ساس سسر کو فیسیلیٹیٹ کرو گی، یا اپنے ساس سسر کی جو بھی ہیلپ کرو گی، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے میں، گھر کے اندر جیسے بھی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے کرو گی، تو اس بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ تمہارے اوپر آئی بلائیں ٹال دے گا، تمہارے اوپر آئی مصیبتوں کو دور کر دے گا، اور آخر کار تمہیں جو بہو ملے گی وہ تمہاری خدمت گزار ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ ان تمام نیکیوں کا اجر اللہ رب العزت نے اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے۔ تو وہ بہو جب کل قیامت کو سب لوگ پشیمان ہوں گے ایک ایک نیکی کے لیے، تو اس وقت جب اللہ اچانک ایک نیکیوں کا انبار نکال کے تو فرشتوں کو کہے کہ یہ ادھر رکھ دو اس کے نامہ مال میں، یہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی تھی، کیوں کرتی تھی؟ یہ پابند میں نے نہیں کیا تھا، میری شریعت نے پابند نہیں کیا تھا، یہ صدقہ کرتی تھی، یہ حسن سلوک کے لیے کرتی تھی، تو کیا وہ آخرت میں اس کو بچنے کے لیے ذریعہ نہیں مل جائے گا؟ تو اس لیے اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے ہمیں معاشرے کی ایک تربیت کرنی ہے۔ وہ تربیت یہ ہے کہ جو ساس سسر ہے وہ یہ بات اپنے آپ کو بریف کر لیں کہ بہو کو شریعت نے پابند نہیں کیا، مگر دوسری طرف بہو کو یہ بتا دیا کہ تم نے اگر ان کے دیکھ بھال کی، ان کی خدمت کی، تو تم نے صدقہ کیا۔ اور اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک بہو جو ہے وہ کیا یہ چاہے گی کہ میرے بھابھی، میرے والدین کی خدمت نہ کرے؟ نہیں چاہے گی نا۔ تو یہی انصاف ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے فیصلہ کرنا ہو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو۔ اب آپ
अपने सास ससुर से जान अगर छुड़ाना चाहती हैं तो फिर आपको दोहरी पॉलिसी नहीं अपनाना चाहिए। बरमला फिर ये कहो कि मेरी भाभीयों पे भी फर्ज नहीं है कि वो मेरे माँ बाप की खिदमत करें। बरमला ये कहो। दोहरी पॉलिसी से मुआशरा हमेशा खराब होता है और गुनाहों की दलदल में चला जाता है। इसको मुनाफिकत कहते हैं कि अपने एक बात आए तो शरीयत का सहारा ले लिया जाए, जब दूसरे की बारी आए तो तब कहे नहीं नहीं शरीयत की क्या जरूरत है, ये तो करना ही होता है, ये तो हक है। नहीं, सास ससुर को समझना होगा कि बहू पाबंद नहीं उनकी खिदमत की, और बहू को समझना होगा कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को अपनी भाभी के हाथ से खुशियां देना चाहती हूं तो मैं अपने सास ससुर को खुशियां दूं, मैं अपने सास ससुर की खिदमत करूं ताकि मेरी भाभी के दिल के अंदर अल्लाह ये डाले कि वो मेरे माँ बाप की खिदमत करें। तो कितना बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन इसमें अहम चीज ये है, जहां से ये इख्तलाफ पैदा होता है वो इख्तलाफ कि जो सास ससुर है वो ये समझते हैं कि हमारा हक है कि हमारी बहू हमारी खिदमत करे, हमारी ताबेदार हो। तो इससे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा झगड़ा पैदा हो जाता है। सबसे पहले सास ससुर को ये बात समझना होगी और दिल से तस्लीम करना होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या शरीयत ने उसको पाबंद नहीं किया। वो जब आपकी खिदमत करती है तो आपके ऊपर एहसान करती है, वो सदका करती है, उसके एहसान का बदला उसका रब देगा, आपने नहीं देना। ये जब समझ लेंगे हमारा माशरा बेहतरीन हो जाएगा। अस्सलाम।